TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ مسلم گروپوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ کینیڈا میں اسلامو فوبیا کو ختم کرنے کے لیے سخت محنت کریں اور اسرائیل پر تنقید کو سام دشمنی کا رنگ نہ دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم گروپوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ کینیڈا میں اسلامو فوبیا کو ختم کرنے کے لیے سخت محنت کریں اور اسرائیل پر تنقید کو سام دشمنی کا رنگ نہ دیں۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے فلسطینی حامی ریلیوں اور وکالت کی مذمت پر کینیڈا میں صورتحال تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی تھی۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز کے سربراہ اسٹیفن براؤن نے کہا کہ کینیڈا میں مسلم کمیونٹی کو کئی مہینوں سے ہمارے منتخب رہنماؤں کی جانب سے جو رد عمل مل رہا ہے وہ دوغلا ہے۔ انہوں نے ایوان کی انصاف کمیٹی کو بتایا کہ سیاستدانوں کا فلسطینیوں کے حق میں پرامن مظاہروں میں شرکت کے لیے لوگوں کو بدنام کرتے ہوئے امتیازی سلوک کا مطالبہ کرنا متضاد ہے۔ ایک جو کہتا ہے کہ وہ ہمارے تحفظات کی پرواہ کرتے ہیں اور دوسرا جو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مزید غلط معلومات پھیلاتا ہے اور جان بوجھ کر پوری کمیونٹی کو نفرت انگیز اور عدم برداشت والے لوگوں کے طور پر ولن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ براؤن کے گروپ نے ممبران پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی مخالف نسل پرستی کی مذمت کے لیے ایک تحریک منظور کریں اور اس بات پر زور دیں کہ شہری آزادیوں کا تحفظ کیا جائے جس میں غیر ملکی حکومتوں پر تنقید کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ ساؤتھ ایشینز کی خدمت کرنے والی ایجنسیوں کی کونسل نے یہ بھی کہا کہ سیاستدانوں نے ایسے لوگوں کو بدنام کیا جو غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی مہم کی مخالفت کرتے ہیں جو گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کے وحشیانہ حملے کے بعد ہوئی تھی۔ کینیڈین شہری اگلے انتخابات میں لبرلز کی قیادت کرنے کے لیے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دینے کا امکان 3 گنا زیادہ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین چینل کی جانب سے کیے جانے والے ایک نئے نینو ریسرچ سروے کے مطابق کینیڈین اگلے انتخابات میں لبرلز کی قیادت کرنے کے لیے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دینے کا امکان 3 گنا زیادہ ہے۔ اب تازہ ترین سروے کے اعداد و شمار کے مطابق کافی زیادہ کینیڈین اسے جاتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے ان لوگوں کے مقابلے جو کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے مہم میں لبرل پارٹی آف کینیڈا کی قیادت کریں۔ جب ان سے اگلے وفاقی انتخابات اور موجودہ گورننگ پارٹی کی قیادت کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا گیا تو 56% جواب دہندگان نے 31 مئی سے 2 جون کے درمیان سروے کیا گیا جن کا کہنا تھا کہ وہ ترجیح دیں گے کہ لبرلز ٹروڈو کے علاوہ کسی اور کو سر پر رکھیں۔ سروے میں شامل صرف 17% نے کہا کہ ان کے خیال میں ٹروڈو کو اگلے انتخابات میں لبرل لیڈر کے طور پر برقرار رہنا چاہیے۔ مزید 18% نے کہا کہ ان کی کوئی ترجیح نہیں ہے جبکہ 8% غیر یقینی ہے۔ یہ تعداد حالیہ برسوں میں ٹروڈو کے لیے کینیڈین کی حمایت میں مسلسل لیکن بتدریج کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ دسمبر 2022 میں جب نونوس ریسرچ نے اسی سوال پر رائے مانگی 51% جواب دہندگان نے کہا وہ ترجیح دیں گے کہ لبرلز ٹروڈو کے علاوہ کوئی اور پارٹی کی قیادت کریں۔ اس وقت 25% نے ٹروڈو کی مسلسل قیادت کی حمایت کی۔ پچھلے کئی مہینوں کے دوران کچھ لبرل وفاداروں نے عوامی طور پر تجویز دی کہ ٹروڈو وزیر اعظم قیادت کی دوڑ کے لیے وقت دینے کے لیے اپنے باہر نکلنے کی سازش پر غور کریں جبکہ دوسروں نے قیادت کی کہ قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ ٹروڈو لبرل برانڈ کا حامل ہے۔ ان تمام باتوں کے دوران ٹروڈو نے مسلسل کہا کہ وہ اکتوبر 2025 کے آخری دنوں میں بیلٹ باکس میں قدامت پسند رہنما پیئر پالیور کے خلاف مقابلہ کرنے سے پہلے ایک طرف ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے اور اتوار تک مزید معتدل درجہ حرارت متوقع ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے اور اتوار تک مزید معتدل درجہ حرارت متوقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے شہر میں جمعے کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ انٹیریو اور کیوبیک کے کچھ حصوں پر ایک ٹھنڈا دھچکا گھوم رہا ہے، ایک بالائی ماحول کی نشوونما جو سطح کے دباؤ کو مشرق کی طرف جانے سے روکتی ہے جس سے بارش کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق جمعے کو صبح کے وقت موسم ابرآلود رہنے کی توقع ہے اور بارش کے 60% امکانات ہیں اور ہوائیں مغرب کی طرف 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کو دوپہر کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کا خطرہ ہوگا۔ زیادہ اعتدال پسند درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جمعے کی شام بارش کا امکان 30% تک گر جائے گا اور درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ جزوی طور پر ابرآلود آسمان کے درمیان ہفتے کی صبح دوبارہ دھوپ نکلنے کی توقع ہے لیکن شام تک بارش کے 40% امکانات کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 21 سینٹی گریڈ اور کم سے کم 13 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ اتوار کو دن بھر بارش کا 30 سے 40% امکان ہے اور ٹھنڈا درجہ حرارت متوقع ہے جو 10 اور 18 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے۔ امریکہ کے جنوب مغربی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ پارہ 48.8 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
امریکا کا جنوب مغربی ریجن اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ امریکا کے جنوب مغربی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ پارہ 48.8 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیٹ ڈوم نامی ہائی پریشر سسٹم کے باعث متعدد ریاستوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد ہے۔ کیلیفورنیا، ایریزونا، نیواڈا اور ٹیکساس کے علاقوں کے لیے گرمی کے الرٹ جاری ہیں۔ لاس ویگاس میں درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق رواں سال پورے کیلیفورنیا اور جنوب مغرب کو شدید گرمی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ نیشنل ویدر سروس نے خبردار کیا ہے کہ خطے کے زیادہ تر حصے میں ریکارڈ درجہ حرارت کے ساتھ خطرناک گرمی کی توقع ہے۔ نیشنل ویدر سروس نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے آئندہ چند روز میں درجہ حرارت 48.8 ڈگری ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس ہفتے امریکا کے مغربی حصے پر ہیٹ ڈوم اترنے کے باعث 34 ملین سے زیادہ امریکی انتہائی درجہ حرارت کا سامنا کریں گے۔ ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگاس اور ایریزونا کے شہر فینکس میں درجہ حرارت 43.3 ڈگری سے زائد ہو سکتا ہے۔ کیلیفورنیا سے وسطی ایریزونا تک کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ کیلیفورنیا کے ڈیتھ ویلی کا درجہ حرارت بھی 48 ڈگری تک جائے گا۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر کیے ڈرون حملوں اور جھڑپ میں ایک صہیونی فوجی ہلاک جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر کیے ڈرون حملوں اور جھڑپ میں ایک صہیونی فوجی ہلاک جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کو 244 دن گزر گئے اور معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سب سے بڑا حامی بھارت ہے جو کہ مودی کی مسلمان دشمنی کا ثبوت ہے۔ فلسطین میں قائم اقوام متحدہ کے نصیرت میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے بہیمانہ بمباری کی جس کے نتیجے میں 40 معصوم فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملے میں اسرائیل نے بھارتی ساختہ میزائل سے پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا جو کہ میزائل پر لگے میڈ ان انڈیا لیبل سے واضح ہے۔ جنوری 2024 میں بھارتی دفاعی کمپنی میونیشنز انڈیا لمیٹڈ کی جانب سے اسرائیل کو گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل میں قصبے حرفیش پر ڈرون داغے گئے جس کے نتیجے میں 7 فوجی شدید زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے دوران ایک صہیونی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لبنان سے گزشتہ روز شمالی اسرائیل کے قصبے حرفیش میں 2 دھماکہ خیز ڈرون حملے ہوئے۔ ایک فوجی شمال میں ہلاک ہوا جہاں فوجی حزب اللہ کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب عینی شاہدین کے مطابق حرفیش میں فٹ بال کے میدان پر ڈرون حملہ ہوا۔ کچھ لوگ ہلاک ہوئے لیکن ان کی شناخت کا ہمیں پتہ نہیں جبکہ CCTV کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فوج کی گاڑیاں موجود ہیں اور فٹ بال کے میدان سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے یہ ڈرون حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ لمبے عرصے سے جاری جھڑپیں جلد بڑھا دی جائیں گی۔ حملہ روکنے میں ناکامی اسرائیل کی انٹیلیجنس کے نظام کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ادھر ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانی سرحد سے 3 کلومیٹر دور اسرائیل کے سرحدی علاقے میں اپنے اہداف کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ تازہ حملے میں کم از کم 7 اسرائیلی زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ جنرل ہرزی حلوی کا کہنا ہے کہ ہم حزب اللہ کے بارے میں فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی حملے کیے جا چکے ہیں تاہم اس بار فوج اور دیگر متعلقہ ادارے پہلے سے اندازہ نہیں کر سکی اور لوگوں کو پناہ گاہوں کی طرف جانے کا نہ کہہ سکی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔